من قبلکم لعلکم تتقون۔ مسلمانوں کو جہاد کی ٹریننگ کی طور پر مسلمانوں پر سال میں ایک رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اب سامہ یصومو کے بارے میں کچھ قرآنسٹ لوگ جو مختلف قسم کے مفاہیم پیدا کرتے ہیں اور روزے کا جو مشہور اور معروف یہ تصور ہے اس سے روگردانی کرتے ہیں اور روزہ پورا مہینے کو فرض نہیں سمجھتے۔ میرے خیال میں وہ سارے کے سارے اپنے اجتہاد میں خطا ہوئے ہیں۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا ہے تمہارے اوپر روزہ، یعنی تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین، جس طرح کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ یہ تالیف قلب کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اس لیے کہ تمہارے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اب ہمارے مفسرین کا یہ کہنا کہ بھئی پہلے 3 روزے فرض تھے، پھر 9 ہو گئے، پھر وہ منسوخ ہو گئے، پھر پورا مہینہ ہو گیا، اور پچھلی امتوں پر یہ تھا اور ہمارے اوپر یہ ہے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کم از کم قرآن نے نہیں چھیڑی۔ قرآن نے اتنی ہی تشبیہ پر اکتفا کیا کہ روزے تمہاری اوپر بھی فرض ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھیں، بس تاکہ کسی کو وحشت محسوس نہ ہو کہ بھئی پورا اور مہینہ ہمیں کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا، ہمیں بیوی کے پاس دن کو نہیں جانا پڑے گا، یہ تو بہت مشکل ہے، تاکہ لوگوں کو وحشت اور خوف محسوس نہ ہو کہ بھئی یہ چھوٹی سی چیز ہے، پہلے سے یہ فرض ہے۔ لعلکم تتقون، دیکھو لام کے بعد جو اللہ کچھ ذکر کرتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے غرض و غایت۔ مذہب اور دین میں یہی فرق ہے کہ مذہب کے اندر ایک کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے فوائد کا، ثمرات کا، قبولیت کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بھئی بس فلان کام کرو، کیا ہوگا؟ بس جی اگر اللہ قبول کرے ہو جنت ملے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کریم کے اندر قوانین نازل کیے ہیں، اور قانون وہ ہوتا ہے جس کے ماننے سے فائدہ اور نہ ماننے سے نقصان ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون، اب رمضان کے روزے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اس کے لیے اللہ نے 3 فائدے مقرر کیے ہیں، بتا دیے ہیں۔ نمبر 1 لعلکم تتقون، جو آیت نمبر 183 میں ذکر ہے، اور ایک ہے لعلکم تشکرون، جو آیت نمبر 185 میں ذکر ہے، اور ایک ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ یہ 3 فائدے ہیں، یعنی اللہ کی کسی قانون کو بھی ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ دنیا ہی کے اندر اس کے ثمرات اور اس کے فوائد ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میری یہ عبادت قبول ہو رہی ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے ثمرات مرتب ہو رہے ہیں، دنیا ہی کے اندر اس کا فائدہ ملتا ہے۔ جس کا دنیا کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ مذہب ہے، وہ عبادت، وہ دین نہیں ہے۔ مولویوں نے لوگوں کو مذہب کی طرف دھکیلا ہے اور دین سے منحرف کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو،
تمہاری اوپر فرض کیا گیا ہے روزہ جس طرح کہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس راستے کے خطرات سے بچ جاؤ۔ تم جب اللہ تعالی کی حکومت دنیا کے اوپر قائم کرو گے، اس لیے کہ یہ تمہارا فریضہ ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تعالی کی حکومت کو قائم کرنا، اللہ کے قوانین کو غالب کرنا، اللہ تعالی کو مطلق حکمران بنانا، ساری دنیا سے سپر پاور اللہ تعالی کے قوانین کو بنانا، یہ چونکہ بہت مشکل کام ہے، اس میں بڑے خطرات آ سکتے ہیں۔ دنیا کے اوپر اللہ کے قوانین کو غالب کرنا، تو ان خطرات سے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم اس راستے کے خطرات سے بچ سکو، اور تاکہ تم ان قوانین کی تحفظ کر سکو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے تالیفاً للقلب یہ بھی ذکر کیا ہے، ایاماً معدودات، چند دن ہیں گنے چنے۔ ایک تو یہ بتایا کہ بھئی تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض تھا، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ دوسرا ایاماً معدودات، بھئی چند دن ہی تو ہیں، 29 یا 30 دن، کوئی پورا 100 سال تو نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کے روزے فرض نہیں کیے ہیں، تو میرے خیال میں وہ لوگ انتہائی خطا کے اوپر ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرمایا ہے وَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، یہ پورے رمضان کے شہر کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال ایام معدودات، چند دن ہیں گنے چنے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس کے جزیات ذکر کرتے ہیں، فَمَن كَانَ مِنْكُمْ، پس وہ لوگ جو ہے تم میں سے مریضاً، بیمار، بالکل واضح طور پر کوئی بیمار ہے، او علی سفر، یا کوئی سفر پہ ہیں، اور مریض بھی روزے نہیں رکھ سکتا، مسافر کے لیے بھی مشقت ہے، تکلیف ہے، آسان نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا فَعِدَّةٌ، تو اس کے اوپر شمار کرنا ہے من